اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ البقرہ آیت نمبر 260۔ اب ایک نیا مضمون بیان ہو رہا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ وَإِذْ اور جب، قَالَ اِذ کا مطلب ہوتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب۔ وَإِذْ اور جب اس وقت کو یاد کرو جب قَالَ کہا ابراہیم نے، ربی میرے رب، اے میرے رب، ارینی مجھے دکھا، یہ صیغہ امر ہے۔ رعایا یرعیو سے ترعیو، اور جب صیغہ امر بنائیں گے تو اری نی دکھا، نی مجھے، نی کا مطلب ہوتا ہے میں، اری نی مجھے دکھا، کیفا کیسے، کیفا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، جیسے کیفا حال کا تیرا حال کیسا ہے، تو کیفا کیسے، تحیی احیا یحیی کا مطلب ہوتا ہے زندہ کرنا، ہم پڑھ چکے ہیں۔ کیفا تحیی کیسے زندہ کرے گا تو الموتا مرنے مردہ کو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جب ابراہیم نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا، تو کیسے مردے کو زندہ کرے گا۔ قولا تو کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا۔ آ کا مطلب کیا، وا کا مطلب اور، لم کا مطلب نہیں، اولم کیا پھر نہیں، تو امن کیا تم ایمان نہیں رکھتے، کیا تمہیں ایمان نہیں ہے تمہارے اندر۔ قولا کہا، ہے کیوں نہیں، بلا لیکن، بلا کیوں نہیں ہے ایمان ہے، ولیکن لیکن، لیطمئن تاکہ مطمئن ہو جائے، قلبی میرا دل، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ اطمینان کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کسی بھی جگہ پہ اس طرح بیٹھ جانا کہ وہاں سے اسے ہلایا نہ جا سکے، وہاں سے اس کے گرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی طرح اطمینان دل کی اس کیفیت کو کہا جاتا ہے جس پہ دل جم جائے اور پھر وہاں سے اس کا ہلنا ممکن نہ ہو۔ میں نے بتایا تھا پچھلے آیات میں کہ جب انبیاء کے اوپر بوجھ ڈالا جاتا ہے وہ بہت بڑا بوجھ ہوتا ہے، کہ بھی پوری ایک گمراہ قوم کو ہدایت پر لے کے آنا، اور وہ آسان کام نہیں ہوتا جب تک، اس وجہ سے انہیں انبیاء کو، جو کہ سچے دل کے ہوتے ہیں، پاک صاف دل کے ہوتے ہیں، تو جب وہ سچے دل سے یہ طلب کرتے ہیں کہ بھی ہمیں ایسی چیزوں کا مشاہدہ کروایا جائے تاکہ ہمیں یقین پختہ، یقین کامل کی کیفیت پیدا ہو، تاکہ اس یقین کے ساتھ ہم جناب لوگوں کو دعوت دے سکیں، تو ان کو ایسے معجزات دکھا دیے جاتے ہیں۔ اور یہ مطلب یہ وہ معجزات نہیں ہوتے جو انبیاء کو دیے جاتے ہیں کہ تو قوم کے سامنے پیش کریں، بلکہ یہ مشاہدات انہیں ذاتی طور پہ کروائے جاتے ہیں تاکہ ان کے اندر یقین پختہ، یقین کامل پیدا ہو۔ تو اس وجہ سے تو قال اولم تؤمن، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ بھئی یقین نہیں ہے۔ قال تو کہا، بلا کیوں نہیں، ولیکن لیکن، لیطمئن قلبی میرا دل ہے نا مطمئن ہو جائے، اس کے اندر یقینی کیفیت پیدا ہو جائے۔ قال تو کہا، فخذ پکڑو، خذ اخذ کا مطلب ہوتا ہے پکڑنا، اور اس سے صیغہ امر بنے گا خذ، فخذ بس پکڑو، اربعتم چار، من الطیر پرندے، چار پرندے پکڑو، چار پرندے لو، فسرہن، سرہ کا مطلب ہوتا ہے، سر کا مطلب کہ کسی چیز کو اپنی طرف مائل کر لینا، اپنی طرف، جیسے ہم کسی جانور کو پالتے ہیں نا تو مانوس جو ہو جاتا ہے نا ہماری طرف، اس کو کہتے ہیں فسرہن۔ فسرہن پس اسے مائل کرو، الیک اپنی طرف، اپنی طرف مائل کرو، اپنے سے مانوس کرو، ثم اس کے بعد پھر اجعل رکھو، یہ بھی صیغہ امر ہے، اجعل رکھو، علی کل ہر کسی جبل پہاڑ پر، علی کل جبل ہر پہاڑ پر رکھو، منہن ان کے، منہن ان میں سے، پرندوں میں سے، جزءاً حصے، پھر اس کے حصے رکھو، ثم اس کے بعد ادعوہن، دعویٰ یدعو دعوت دینا یعنی بلانا پکارنا، ادعو صیغہ امر، ادعوہن انہیں پکارو، انہیں بلاؤ، آواز دو، یاتینا وہ آئیں گے، کا آپ کے پاس، سعیا مطلب کوشش کرتے ہوئے، دوڑتے ہوئے آپ کے پاس آئیں گے۔ اس کا میں مضمون آپ کو تھوڑی تفسیر بیان کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا تھا چار پرندے لو، تو انہوں نے چار پرندے لیے، ان کو اپنی طرف مانوس کیا، اور مانوس کرنے کے بعد پھر ان کے حصے کیے، اور مطلب ان کو چاروں کو ذبح کیا، ان کی چاروں کے پیسز کیے، گوشت اور ہڈیوں کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، پھر ان کو آپس میں ایک دوسرے سے مکس کیا، اور مکس کرنے کے بعد پھر انہیں چاروں طرف پہاڑوں پر رکھ دیا، اور اس کے بعد پھر حضرت ابراہیم کو حکم ہوا کہ ان کو آواز دے کے بلاؤ۔ اب یہ ایسا کیوں ہوا کہ پہلے چار پرندے کیوں کہا گیا، کہ بھی مختلف، تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ وہی پچھلے کوئی اور پرندے آ گئے ہیں۔ پھر ان کے جو پیسز مکس کرنے کا بھی اس وجہ سے کہا گیا کہ یہ نہ ہو کہ آپ کو یوں نہ لگے کہ کوئی اور آ رہا ہے، بلکہ وہی آئیں۔ اور پھر پالنے کا کہا گیا، انہیں اپنی طرف مانوس کرنے کا کہا گیا، تاکہ یہ پتہ چلے کیفیت کہ جب مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ جو یادداشت ہے، وہ جو کیفیت ہے، وہ جو آپ کے ساتھ مانوس ہوئے تھے، وہ مانوسیت والی کیفیت برقرار رہے گی۔ ظاہر ہے اب اگر کوئی نئے پرندے ہوتے، کوئی دوسرے پرندے ہوتے، تو وہ ان کے اندر تو وہ انسیت والی کیفیت نہ ہوتی نا کہ وہ آگے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے ہم کوئی جانور پالتے ہیں
تو وہ ان کے اندر جو انسیت پیدا ہوتی ہے وہ دوسرے جانوروں میں ہمارے لیے تو نہیں ہوتی نا. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ بھئی اس کے چار حصے کرو اور ان کو مکس کرو اور پھر 4 پہاڑوں پر رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ. یہی مضمون ہم انشاءاللہ اگلی آیت میں کل بیان کریں گے. وما علینا الا البلاغ المبین.